قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اب اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے صورتوں کا. یہ مدنی صورتیں ہیں اگرچہ، لیکن یہاں پر فٹ ہیں اس قرآن مجید میں. ان میں سے 10 صورتیں ہیں یہ مدنی، اور قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ یہی. حجم کے اعتبار سے مدنی صورتیں یعنی تقریباً 6 پاروں پر 7 پاروں پر مشتمل وہ ابتدا میں ہیں سورۃ بقرہ، 2.5 پاروں پر، پھر سورۃ آل عمران، پھر سورۃ نساء، پھر سورۃ مائدہ. لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ صورتیں یہاں پر اکٹھی ہیں، اور ان میں سے 5 جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کی ہے. ثبوت کیا ہے؟ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی ایک دلیل ہے. 5ویں آیت میں ایک اور دلیل آئے گی، وہاں جا کے ہم پڑھیں گے، یاد رکھیے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا، وہی آخری، وہی ظاہر اور وہی باطن. اب ظاہر و باطن کے 2 مفہوم ہیں، ایک اردو والا ایویڈنٹ، اور باطن ہڈن، چھپا ہوا. اور دوسرا کیا ہے؟ ظاہر کہتے ہیں پیٹھ کو. تو ظاہر کیا ہے؟ سب سے اوپر، اور باطن کیا ہے؟ پیٹ کو کہتے ہیں بطن، باطن نیچے والا. تو اس کا ایک مفہوم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کے وقت کی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، ان میں سے ایک مناجات ہے اللہم انت الاول، اے اللہ تو پہلا ہے، لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کوئی نہیں. یعنی nothing was there. اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی تھا، اور پھر کچھ وجود میں آیا، اور ایک وقت آئے گا کہ there will be nothing، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہوگا. انت الاول لیس قبلک شیء وانت الآخر لیس بعدک شیء، تو سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، اور انت الآخر، تو سب سے آخری ہے، تیرے بعد کوئی نہیں. وانت الظاہر، اور تو سب سے اوپر ہے، لیس فوقک شیء، تیرے اوپر اور کوئی نہیں. وانت الباطن، اور تو سب سے نیچے ہے، لیس تحتک شیء، تیرے نیچے اور کوئی نہیں. 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان یہاں پر اعتکاف کر رہے تھے. مجھے کہنے لگے کہ جی سیدھی سیدھی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے پوچھا کہ میرا رب کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا آسمان پر. لیکن آسمان کا ایک تصور جو ہے وہ اس بوڑھی عورت کا ہوگا، اور ایک آسمان کا تصور آج ہے میرا اور آپ کا. اس وقت رات کا 1 بجا ہے ہمارے یہاں. آپ کو معلوم ہے کیلیفورنیا میں اس وقت کیا بجا ہوگا؟ دن کا 1. تو آسمان کہاں ہے؟ آسمان زمین کے ارد گرد ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے. تو اب کیا ہے؟ یا اللہ تو پہلا بھی ہے، آخری بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے. اور ظاہر و باطن کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ تو ظاہر بھی ہے اور تو باطن بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو الجھا ہوا ذہن نہیں دیا وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. جیسے وہ بوڑھی عورت نے پوچھا، آپ نے کہا اوپر ہے، وہ چلی گئی، سمجھ میں آ گیا اس کو. لیکن انفارچونیٹلی جس نے اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے کبھی سفر بھی کیا ہو، ٹھیک، اور اسے یہ بھی اندازہ ہو، اس کے رابطے ہوں امریکہ میں، برطانیہ میں، ٹائم کا فرق بھی پتہ چل رہا ہو، ادھر دن ہے ادھر رات ہے. امریکہ میں جو اس کا ایسٹرن سائیڈ ہے اس میں 9 گھنٹے کا فرق ہے، اس کا ویسٹرن جو ہے اس میں پورے 12 گھنٹے کا فرق ہے. اب اس کے لیے جو ہے یہ کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ہوں گی. پھر جو فلسفیانہ مزاج کے لوگ ہیں، خوش قسمت نہیں ہیں وہ لوگ، ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے کہ وہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتے. ان کا ذہن کام کرتا ہے تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اس پوری کائنات کا وجود ایز کمپیئر ٹو اللہ صفر ہے.
حقیقی وجود صرف اللہ کا وجود ہے. یعنی جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھی ہے اس کے الفاظ یاد کریں کہ نتھنگ از ایٹ ایبسولوٹ ریسٹ, نتھنگ از ایٹ ایبسولوٹ موشن, ایوری تھنگ از ایٹ ریلیٹو ریسٹ اینڈ ان ریلیٹو موشن until and unless there is an absolute frame of reference. اب اس ریلیٹو اینڈ ایبسولوٹ کو ذہن میں لائیے گا کہ میں اور میرا خواب, میں اور میرا امیج, میں ریئل ہوں لیکن میرا امیج جو ہے اس کی ریئلٹی کوئی نہیں ایز کمپیئر ٹو می. ویسے تو ہے اس کی ریئلٹی نظر آ رہا ہے, میرا امیج بھی نظر آتا ہے اور عرصے کے بعد سامنے جا کر جو تصویر بن رہی ہے وہ بھی ہے, نظر تو آتی ہے لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ایز کمپیئر ٹو می. ٹھیک ہے. اسی طرح میں اور میرا خواب, میں اور میرا خیال, میں ہوں لیکن میرے خیال کو میرے ذہن میں تو وہ نظر آ رہا ہے مجھے, لیکن آپ میرے ذہن میں جو کچھ ہے اس کو پڑھ نہیں سکتے. لیکن میرے مقابلے میں ایک جادوگر کا جو خیال ہے اس نے ایسی ول پاور جو ہے پیدا کی ہے کہ وہ میری اور آپ کی ول پاور کو پوزیس کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے. وہ کہے گا وہ گھنٹہ گھر, حالانکہ گھنٹہ گھر ہے نہیں, وہ تو شہر میں ہے. ہم کہیں جی جی گھنٹہ گھر. تو یہ کیا ہے, یعنی میرے مقابلے میں ول پاور سٹرونگ ہے ایک جادوگر کی, اور وہ چیز کی جو حقیقت موجود نہیں ہے وہ بھی دکھا دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی جو ول پاور ہے اس کو آپ انفینٹ سے ضرب دیجیے گا, تو اگر ایک جادوگر جو ہے ایک ایسی چیز مجھے اور آپ کو دکھا سکتا ہے جو حقیقت میں سامنے نہیں ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی چیز جس کا سرے سے کوئی وجود نہ ہو کیا وہ دکھا نہیں سکتا؟ یعنی اب ہمارے اعتبار سے تو ہم کیا ہیں, ایک دوسرے کے اعتبار سے جتنا میں ریئل ہوں اتنا آپ ریئل ہیں, جتنا میں ریئل ہوں اتنا یہ ٹیبل ریئل ہے, جتنا میں ریئل ہوں اتنا یہ کارپیٹ ریئل ہے, جتنا میں ریئل ہوں اتنی یہ بلڈنگ ریئل ہے. لیکن جب ہم کمپیرزن کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایبسولوٹلی ایگزسٹ کرتا ہے, جبکہ ہم ریلیٹیولی ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمارا کنزروڈ وجود نہیں ہے, میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ والا, بلکہ کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم وجود میں آ گئے, اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا we will no more exist. اب یہ بھی ایک خیال ہے اور بڑے سکہ علماء کا یہ ایک رائے ہے. اس کے قریب کی بھی ایک خیال ہے, وہ ہندوؤں کا تصور ہے, وہ ہے پینتھیزم, وہ شرک ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا روپ دھار لیا, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا روپ دھار لیا. یہ کیا ہے, یہ شرک ہے. لیکن یہ تو تصور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایبسولوٹ وجود, ریئل وجود صرف ایک وجود ہے اللہ تعالیٰ کا, اور باقی ایز کمپیئر ٹو ہم وہ ریلیٹو وجود ہیں. اسی نے ان کو وجود بخشا ہے لیکن پرماننٹ وجود نہیں بخشا. جب تک اللہ تعالیٰ اس کائنات پر توجہ کو مرتکز رکھے گا یہ کائنات ایگزسٹ کرے گی, اور جب وہ فیصلہ کرے گا اٹ شوڈ ناٹ ایگزسٹ اینی مور, تو اس کو ڈیمولش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا سمپلی حکم آئے گا تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی. اس اعتبار سے آپ پڑھیں تو اس کا ایک اور مفہوم ہے, هو الاول, وہی اول ہے, پہلا بھی وہی آخری بھی وہی, اور ظاہر بھی بنی وہی اور چھپا ہوا بھی وہی. اس اعتبار سے اگر اس کو پینتھیزم کی طرف لے کے جائیں گے تو شرک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یوں سمجھیں کہ اصل وجود وہی ہے, آج بھی اسی کا ہے اصل وجود, کل بھی اسی کا تھا اور کل بھی اسی کا ہوگا. ہمارا کیا ہے, آج اس نے ہمیں وجود بخشا ہوا ہے لیکن کیونکہ یہ ایبسولوٹ نہیں ہے, لمیٹڈ ہے, تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے. باقی ایبسولوٹ وجود آج بھی کل بھی اوپر بھی نیچے بھی وہ صرف اسی کا وجود ہے. واللہ اعلم. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ, پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا, عرش پر قابو پایا. عرش کیا ہے, عرش کہتے ہیں تخت کو. اب اللہ تعالیٰ کا تخت, اللہ تعالیٰ کی کرسی, آیت الکرسی میں کہا گیا, اس میں ہمارے سلف سے 2 رائے چلی آ رہی ہیں. ایک رائے کیا ہے کہ یہ سب استعارے ہیں, ان فیکٹ اللہ تعالیٰ کو تو عرش کی ضرورت ہی نہیں ہے, لہذا استعارتاً کہا گیا اس کی حکومت کے لیے کہ اس کا عرش, اس کی کرسی, لیکن کوئی کرسی کوئی عرش اس کو ضرورت نہیں اس کی, لہذا یہ صرف محاورہ ہے.
دوسری رائے کیا ہے؟ اصحاب ظاہر کی رائے یہ ہے کہ اگر قرآن مجید نے یہ کہا ہے تو ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، جو خطبہ دے رہے تھے انہیں وہ حدیث کوٹ کی کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہے کوئی حاجت رکھنے والا تو حاجت کرے تو میں اس کی حاجت پوری کر دوں وغیرہ وغیرہ، کوئی معافی چاہتا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں. تو آڈینس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ جی کیسے پہلے آسمان پر آتا ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ممبر سے سیڑھیاں اتر کر انہوں نے کہا کہ ایسے آتا ہے. اب یہ بھی ایک رائے ہے، اصحاب ظاہر کی رائے یہ ہے. اور امام ابن تیمیہ جو ہے ہماری امت کے بڑے لوگوں میں سے ہے، تو اس کو ہم یوں کر کے پھینک نہیں سکتے ان کی رائے کو. اس کی بین رائے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا عرش ہے، یس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری کرسی ہے، ہاں ہے، لیکن کیسی ہے وی ہیو نو آئیڈیا. اس کو ہم کوئی شکل نہیں دیں گے، ہاں مانیں گے کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، آیات مشتبہات میں ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ دعا کی جائے کہ ہے تو یہ حق، لیکن اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو کج نہ کرنا اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت سے نوازنا. پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، یعلم ما یلج فی الارض، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، جو اس میں سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا، جو آسمان میں چڑھتا ہے. وما یعرج وہو معکم اینما کنتم، اور جہاں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. اب تخلیق دو قسم کی ہے. ایک ہے تخلیق کہ جو کسی میٹیریل سے بنائی جاتی ہے، یہ ڈیسک ہے، لکڑی، چپ بورڈ، کیل اور گلو، یہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا. تو بڑھئی نے، کارپینٹر نے کیسے بنائی؟ چپ بورڈ اور لکڑی کو ایک خاص طریقے سے کاٹا اور خاص طریقے سے جوڑ کر کیل گاڑ دیے. یہ بھی ایک تخلیق ہے. لیکن ایک وہ تخلیق ہے جو آپ اپنے ذہن میں بناتے ہیں، خیال لاتے ہیں اپنے ذہن میں. یہ جو تخلیق ہے اس میں اگر بڑھئی اس طرف کھڑا ہے تو پیچھے نہیں ہے، پیچھے ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے. تو یہ تخلیق کہلاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے امر سے جو کریشن ایکس نہیلو تھی، یہ کیا تھا؟ اس کو وہی نسبت ہے اپنی تخلیق کے ساتھ جو ہمارے امیجنیشن کو ہمارے ساتھ ہوتی ہے. تو میرا امیجنیشن آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن جادوگر کا امیجنیشن ہم نظر آ جاتا کہ نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ کا امیجنیشن، ہاؤ اسٹرانگر وڈ ہز امیجنیشن بی، کہ حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں، لیکن یہ پورا کائنات کا سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ وہ دوسری رائے ہے. تو یہاں کیا ہے؟ اب چونکہ اللہ تعالیٰ فرام نتھنگ سے بنانے والا ہے، امر سے، تو آپ اپنے خیال میں آگے بھی ہوتے ہیں، پیچھے بھی ہوتے ہیں، اوپر بھی ہوتے ہیں، نیچے بھی ہوتے ہیں، دائیں بھی ہوتے ہیں اور بائیں بھی ہوتے ہیں. اور آپ کے خیال میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ آپ آنے واحد میں سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ہے، یہ اس کا ایبسولوٹ خیال ہے، ہمارا ریلیٹو خیال ہوتا ہے، اس کا ایبسولوٹ خیال ہے. لہذا اس کائنات میں ایک دن کا بھی جو جنبش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اب ایک اور ثبوت آئے گا اس کا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے. اینڈ ہی وڈ بی دا فائنل ریفری، فیصلہ کرنے والا. یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیان کر کے، آمنوا باللہ ورسولہ، مانو اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کر دو اس سب میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اختیار دیا ہے. اب وہ سب کیا ہے؟ ہمارا مال ہے، ہمارا جسم ہے، جان ہے، اور اس کے اندر صلاحیتیں ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. ان سب میں سے خرچ کرنے کا حکم. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. اور اگر انسان یہ یاد رکھے کہ یہ مال میرا نہیں،
اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو خرچ کرنے میں کوئی دقت نہیں. ایک دفعہ میں وہاں تھا ہوسٹن میں, تو جمعہ ایک مسجد میں پڑھانے کا موقع ملا, تو میں وہاں گیا تو اس کے سیکرٹری تھے مسجد کے, انہوں نے کہا کہ جی سیوریج کا کچھ کام ہونے والا ہے تو ذرا اپیل کر دیں چندے کے لیے. تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ کتنا ایک ایسٹیمیٹ ہے, انہوں نے کہا $7,000-8,000 کا تو کام ہے. تو میں نے خطبے کے آخر میں ڈونیشن کے لیے کہا اور یہ بھی بتایا کہ $7,000-8,000 کا خرچہ ہے. ایسے میری زبان پر آ گیا کہ ڈونٹ پے اٹ فرام یور پاکٹ, ڈونیٹ فرام وٹ اللہ ہیز گیون. تو آتے ہوئے میں نے ویسے ہی سرسری طور پر سیکرٹری صاحب سے پوچھا کہ کچھ فنڈ آیا بھی صحیح کہ نہیں. مسکرا کے کہنے لگے کہ ایک ہی صاحب جو ہے وہ $7,000 کا چیک دے گئے. یعنی بات کلک ہو گئی نا کہ یہ مال میرا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے, تمہیں اس پر خلیفہ بنایا ہے, وائس جنرل بنایا ہے, تو اس میں سے خرچ کرو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا, پس وہ لوگ جو ایمان لاتے اور خرچ کرتے ہیں, لہم اجر کبیر, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب یہ دو کام جو یہاں پر بتائے گئے یہ پوری صورت میں چلیں گے, ایمان اور انفاق. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وما لکم لا تؤمنون باللہ, پہلی دو آیات آئیں گی ایمان کی موٹیویشن کے لیے. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے, یقین نہیں رکھتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم, حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں, انوائٹ کر رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ, اپنے رب پر یقین رکھو. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, اور اگر تم واقعی مومن ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ عہد کر چکے ہو. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات, وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم واضح آیات. کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تمہیں نکالے کفر کے اندھیروں میں سے اور لے آئے ایمان کی روشنی. تو ایمان پیدا کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس وہ قرآن مجید. یعنی ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. لیکن ہم میں سے جو بھی اسکول میں گیا, کالج میں گیا, تو بقول اقبال گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. غیر محسوس طریقے سے ہمارے دل میں سے ایمان کھینچ لیا گیا, ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا کہ وہ چیز جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے, کانوں سے سنائی نہ دے, زبان سے چکھائی نہ دے, ناک سے سنگھائی نہ دے, ہاتھ سے پکڑائی نہ دے, اس کو کوئی وجود نہیں. یا کم سے کم ان ذرائع سے ویریفائی ہو سکے. جیسے سائنس کلیم کرتی ہے کہ یہاں ہر طرف الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں, لیکن سنائی دکھائی تو نہیں دیتی ہمیں. لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی تو کنفرم ہو جائے گا کہ کچھ تو ہے جس کے ذریعے سے میرا فون آپ سے فون سے کنیکٹ ہوا. آپ ابھی وائی فائی آن کریں گے اپنے فون میں تو آپ کو شاید کوئی ارد گرد کے بہت اسٹرانگ فون ہے تو آپ کو ارد گرد جتنے بھی وائی فائی ہیں ان سب کے سگنل جو ہے وہ نظر آئیں گے. یا کم سے کم یہ بیسمنٹ میں قرآن اکیڈمی کا وائی فائی ہے تو قرآنک میڈیا کا وائی فائی جو اس کے سگنلز آپ کو ہلکے ہلکے دکھائی دیں گے, کیونکہ یہ کنکریٹ کی بلڈنگ ہے, پورے نہیں آئیں گے اگرچہ نزدیک ہے. کنفرم ہو گیا کہ یس ہے, نظر تو نہیں آ رہے. یا سائنٹیفک میتھڈ, وہ بھی کیا ہے, اس پر بھی ہمارا یقین ہو گیا. اس لیے کہ سیکولرزم کی سن 95 کے ایڈیشن میں تعریف یہ ہے کہ بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا رادر دین ریلیجن. اب اس میں انہوں نے ایڈ کیا کہ جو انسانی بینیفٹ ہے وہ بھی سیکولرزم جو ہے وہ اس کے آبجیکٹیوز میں سے ہے. لیکن وہ تو ایک یوٹیلیٹی کی چیز ہے نا, نظریاتی چیز یہی ہے کہ وہ چیز کے جو حقیقی وجود نہیں رکھتی, جو نظر نہیں آتی, دکھائی نہیں دیتی, سنائی نہیں دیتی وغیرہ وغیرہ, یا سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت نہیں ہوتی, اس کا کوئی وجود نہیں. اب سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ میتھمیٹکس جو ہے, اس کی ایک مثال دے رہا ہوں, میتھمیٹکس جو ہے سائنٹیفک میتھڈ ہے. لہذا ہم میں سے جس شخص نے بھی فزکس پڑھی ہے اور ماڈرن فزکس پڑھی ہے تو وہ بلیو کرتا ہے آئنسٹائن کی میتھمیٹیکل ایکویشن پر, E=mc². حالانکہ اس نے کبھی کسی چیز کو ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کر کے دیکھا نہیں ہے, لیکن وہ بلیو کرتا ہے اس پر کہ کوئی بھی آبجیکٹ اگر ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گا تو انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس کے لیے ڈسٹینس 0 ہو جائے گا اور ٹائم انفینٹ ہو جائے گا. ڈونٹ وی؟
تو یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے اس علم کا جس نے ہمارا مائنڈ سیٹ بدل دیا. اچھا، اب جو طلبہ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ہیں خوش قسمت طلبہ اس اعتبار سے. وہ کون سے ہیں کہ جو امتحان پاس کرنے کے لیے یاد کرتے ہیں چیزیں، امتحان پاس کر کے کتابیں بھی پھینک دیتے ہیں اور اپنے ذہن میں سے نکال کے سب کچھ پھینکتے ہیں. دے آر ویری لکی. لیکن اصل طالب علم کون سے ہوتے ہیں؟ جو سمجھ کر پڑھتے ہیں. یعنی ہمارے اساتذہ، اب تو وہ ایم سی کیوز کا زمانہ آ گیا نا، تو رٹا لگانے کی باقاعدہ تلقین کی جاتی ہے. لیکن جب پڑھا جاتا تھا انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ہمارے استاد تو یہ کہتے تھے کہ سمجھ کے پڑھو. اور اگر واقعی کسی کی سمجھدانی میں یہ بات چلی گئی کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا اور سائنٹیفک میتھڈ سے پروو نہیں ہوتا، اس کا کوئی وجود نہیں. یاد رکھیے گا، جس کے ذہن میں یہ بات چلی گئی وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں مان سکتا، وہ وحی کو کبھی نہیں مان سکتا. تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئی صدا لا الہ الا اللہ. اب اس کا مقابلہ کیسے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. جو شخص بھی، اس نے اگر سائنس میں پی ایچ ڈی بھی کی ہے لیکن اس نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو سلامت رکھے گا. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی تو ہے کہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے واضح آیات. لی یخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ کفر کے اندھیروں میں سے نکال کر تمہیں ایمان کی روشنی میں لے آئے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت شفیق و مہربان ہے. وہ اب دو آیتیں آئیں گی انفاق کے بارے میں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہو، خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ تمہارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں. زمین و آسمان کی کل میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک تو وہ ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ کہ جو خرچ کریں اللہ کے راستے میں اور جنگ کریں فتح سے پہلے. اب یہاں فتح سے کچھ لوگوں نے فتح مکہ مراد لی، لیکن اکثر مفسرین نے صلح حدیبیہ مراد لی ہے، جو کل ہم نے پڑھی نا، فتح مبین، کھلی فتح. اس لیے کہ سٹیٹس کا فرق آیا. فتح صلح حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was not a part to recognize, to reckon with، اور صلح حدیبیہ کے بعد اب صاف روز روشن کی طرح نظر آنے لگا کہ اب اسلام کا مستقبل برائٹ ہے. وقاتل، انہوں نے قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ بہت اونچے درجے والے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو انفاق کریں اور جنگ کریں لیکن فتح کے بعد. البتہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب کے ساتھ اچھا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اور یہ باخبر ہونا جو ہے اس کو ہر اینگل سے دیکھیے گا. ایک ہے کوانٹٹی، ایک ہے کوالٹی. اللہ تعالیٰ صرف کوالٹی کو نہیں، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو بھی دیکھتا ہے. ایک آدمی 10,000 روپیہ تنخواہ ہے اس کی ٹوٹل، لیکن کہیں موقع آتا ہے تو وہ اپنا حصہ بھی ڈالتا ہے 10 روپے دے کر. اور ایک ارب پتی بھی ہے، وہ 1 لاکھ روپے دے کر اپنا حصہ ڈالتا ہے. لیکن آپ کمپیئر کریں کہ کتنے پرسنٹ بنتا ہے. 10,000 کے 10 روپے کتنے پرسنٹ ہے اور ارب پتی کے وہ 1 لاکھ روپے کتنے پرسنٹ ہے. کن مشکل حالات میں کوئی خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکمپنسیشن بھی اکارڈنگلی ہے. تو لا یستوی منکم کلا وعد اللہ الحسنى، البتہ سب کو اجر ملے گا اچھا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے. فیضاعفہ لہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائی کر دے اس کے لیے. ولہ اجر کریم، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے. یوم تری المؤمنین، آخرت کا نقشہ کھینچا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. جس دن تم مومنوں کو دیکھو گے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے ہاتھ جو ہے ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سامنے کا نور ایمان کا نور ہے، اور یہ دائیں طرف سے جو بیم پڑ رہی ہوگی وہ
انفاق کیا ہے، اس لیے کہ دایاں ہاتھ اشارہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اس کو دو روشنیاں ملیں گی. کوئی ایسی جگہ ہے اندھیری اور خطرناک جس کو ہم عام پل صراط سے یاد کرتے ہیں، تو قرآن مجید میں واضح الفاظ میں پل صراط کا ذکر نہیں، لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے اسی کا ذکر. تو کسی اندھیرے راستے میں آپ جا رہے ہوں اور کسی کے پاس کوئی ٹارچ، کوئی بیٹری، کوئی موبائل فون نہ ہو، ایک آدمی ہے اس کے پاس ہو اور وہ آگے آگے بھاگا چلا جا رہا ہو، تو باقی سب لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ او یار ٹھہر جا، تو سانو بھی راہ دیکھ لینے دیں. اب نقشہ دیکھیے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا ان کے ساتھ ساتھ. بشراکم اليوم کہا جائے گا آج تمہارے لیے خوشخبری ہے کس کی؟ جناتن ایسے باغات کی، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے کے لیے. ذالک هو الفوز العظیم یہی ہوگی سب سے بڑی کامیابی. اب ان کو پکارنے والے ہوں گے پیچھے سے کون؟ کہ جو ان کے جاننے والے، ان کے ملنے والے، ان کے دوست، ان کے محلے دار، ان کے جماعت کے لوگ، لیکن منافق. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جماعت کے تھے مدینے کے سارے منافقین، تو جان پہچان بھی ہے اور نام سے بھی جانتے ہیں اور ایک ہی کمیونٹی شمار ہوتے ہیں دنیا میں. تو وہ پکاریں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، تو جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، کچھ ہمارا بھی انتظار کر لو، نقتبس من نورکم، کہ ہم تمہاری روشنی میں سے کوئی شعاع حاصل کر لیں، کچھ چنگاری حاصل کر لیں. قیل ارجعوا وراءکم، اب اہل ایمان کی جو شان اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس سے فروتر ہے کہ وہ ٹکا سا جواب دے دیں، لہذا پیسے وائس میں کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، اف یو کین فالتمسوا نورا، اور وہاں سے روشنی تلاش کر کے لاؤ. یہاں نہ یہ روشنی نہ بکتی ہے نہ بانٹی جاتی ہے، یہ دنیا سے کما کے لائی جاتی ہے. گو بیک ٹو دا ورلڈ اینڈ وہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ، تلاش کر کے لاؤ اگر جا سکتے ہو. فضرب بینہم بالسور، اگلا سین کیا ہے کہ جنت والے جنت میں پہنچ گئے اور کافر اور منافق جہنم میں گر گئے، تو ان کے درمیان ایک حائل کر دی جائے گی فصیل، جس میں ایک دروازہ ہوگا، دروازہ کہہ لیں، کھڑکی کہہ لیں، فار کمیونیکیشن. باطنہ فی الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. وظاہرہ من قبل العذاب، اور باہر کی طرف عذاب ہوگا، جہنم ہوگی. ینادونہم، اب منافقین جو ہیں وہ جہنم میں سے پکاریں گے ایمان والوں کو، الم نکم معکم، بھائیو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم اکٹھے نہیں رہتے تھے؟ تم دنیا میں تو اتنے بے مروت نہیں تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے ہمیں کوئی شعاع بھی روشنی کی نہیں دی؟ الم نکم معکم، اب ایمان والے جواب دیں گے، یہ جواب پڑھنے والا ہے اور ہم میں سے شاید ہر شخص کو اپنی تصویر نظر آئے گی. یس ہم اکٹھے تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا. اور فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ نہیں آزمائش؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے مال و اولاد کے فتنے میں اپنے آپ کو مبتلا کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وتربصتم، فارسی ترجمہ ہے گو مگو، انگریزی کا ترجمہ آسان ہے آپ کے لیے کہ تم اسٹیٹ آف انڈیسیژن میں چلے گئے. مسجد میں آئے، وعظ سنا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے، تو دل چاہا کہ ہم اپنا ٹریک بدل لیں، لیکن مسجد سے نکل کے گھر پہنچتے گئے تو پھر پرنالا وہیں کا وہیں. کہ کیا یہ اسٹیٹ آف انڈیسیژن ہے؟ کدھر جاؤں؟ فیصلہ نہیں کر پاتا انسان کہ مجھے جنت کا راستہ ڈھونڈنا ہے یا مجھے دنیا کا کتا بن کے رہنا ہے. یہ اسٹیٹ آف انڈیسیژن ہے. وتربصتم، اور تم پھر تربص میں پڑ گئے، ورتبتم، پھر تمہیں شک لاحق ہونے لگا. اگر انسان ایک مردانہ فیصلہ کر کے جنت کے راستے کو پرسو کرتا ہے تو اس اشارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں اور دن بدن یقین بڑھتا چلا جاتا ہے دین پر. اور اگر وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا اور اسی تربص میں رہتا ہے تو اگلی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ اسے دین کے بنیادی تصورات کے بارے میں بھی شکوک شائع ہوتا ہے. یار پتہ نہیں اللہ میاں ہے کہ نہیں، ایویں مولوی لگے رہے.
ارے جیسے وہ شخص نے کہا تھا تلقین شاہ نے سورہ کہف کے اندر ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ میرا کبھی تباہ ہو، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو لاجدن خیرا منها منقلبا، تو میں تم سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا۔ تو پھر کیا ہے؟ ورتبتم، تو شک میں پڑ گئے، وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور فائنلی تم نے کیا آپٹ کیا کہ دنیا کا کتا ہی بن کے رہنا ہے، اور اب رہ گیا دین، تو خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے، اب لوری دے دی اپنے آپ کو، یہ کیا ہے؟ اور پھر تمہیں دھوکہ دیا جھوٹی تمناؤں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یعنی موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دیا انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان نے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس آج تم سے اور نہ کافروں سے کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا، کوئی کمپنسیشن، اور نہ تم سے نہ کافروں سے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری حمایتی ہوگی، دوست ہوگی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہ اصل میں مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ایمان والے جو نفاق کے راستے پر چل رہے ہیں، تو قرآن مجید ہمیں پکار رہا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ وما نزل من الحق، اور اس کے لیے جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی اللہ کی یاد اور قرآن مجید کے سامنے جھکیں، پگھلیں۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور انہیں ہرگز نہیں ہو جانا چاہیے ان لوگوں کی طرح جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ فطال علیہم الامد، اور پھر جب ان پر کچھ زمانہ بیتا، قست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک وفد آیا باہر سے، تو حضرت ابوبکر نے ان کو قرآن مجید کی آیات سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر نے بڑی عاجزی کے ساتھ فرمایا، ہا قضا کنہ، ہمارا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا، ولیکن قست القلوب، لیکن اب دل سخت ہو گئے۔ اب کوئی اچھا وعد، اچھی نصیحت پہلی دفعہ سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اگر آپ اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کر کے اس راستے کو اختیار کریں گے تو آگے بڑھیں گے، اور لیکن اگلی دفعہ اگر آپ دوبارہ وہی بات سنیں گے تو کوئی آنسو شانسو نہیں آئیں گے، اس لیے کہ دل سخت ہو گئے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل تھی۔ اچھا، اب اگر میں اور آپ اپنے دل کی یہ کیفیت دیکھیں کہ دل سخت ہے اور ہم بالکل نفاق کے ٹریک پر چل رہے ہیں، فتنے میں مبتلا ہوئے، تربص میں گئے، شک پیدا ہوا، اور اب ہم اپنے آپ کو لوری دے کے آگے چل رہے ہیں، تو پھر پش دا وے آؤٹ۔ یہ جو امید کی کرن ہے، اگر انسان کو نظر نہ آئے تو پھر انسان اور ہلاکت میں جاتا ہے۔ چلو ستیہ ناش تو ہو گیا سبا ستیہ ناش سے، یہ انسان میں بغاوت پیدا کرتا ہے۔ اب وہ امید کی کرن جو ہے وہ آ رہی ہے سامنے، پہلے اس میں بھی آئی کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں؟ کیسے نرم ہوں گے جب سخت ہوئے ہیں؟ بڑی خوبصورت مثال دی جا رہی ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یاد رکھو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اگر تمہارے دل مردہ ہوئے ہیں، سخت ہوئے ہیں، تو خاطر جمع رکھو، یہ بھی نرم ہو سکتے ہیں، پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں۔ یعنی جو بیرن لینڈ ہوتی ہے وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی، اسی میں آپ ہل چلاتے ہیں اور پانی لگاتے ہیں، اوپر سے بارش برستی ہے تو زمین لہلہانے لگتی ہے۔ اب کیا کرو، تم اپنے دل میں ہل چلاؤ۔ یہ دل کیسے سخت ہوئے تھے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرنے کی وجہ سے مال کی محبت پھنس گئی تھی۔ اب اس مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ اور پھر ایمان کی بارش کرو اوپر قرآن مجید کے ذریعے، تو تمہارے دل کی کھیتی بھی لہلہا اٹھے گی۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون،
اور ہم نے نشانیاں تمہارے لیے بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو. ان المصدقین والمصدقات، تو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، يُضَاعَفُ لَهُمْ، ان کے لیے وہ قرضہ جو ہے وہ ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، کئی گنا دیا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا. یعنی کسی کو دینے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں نا. ایک کیا ہے اللہ پڑھ، یہ عزت کا دینا نہیں ہوتا. اور کسی کو اعزاز کے ساتھ سٹیج کے بلا کے ہاتھ ملا کے اسے کوئی چیز دینا، یہ کیا ہے؟ اس کا اعزاز ہے، عزت کے ساتھ دینا. یا اسے لفافے میں بند کر کے کوئی چیز دی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا اعزاز ہے کہ لوگوں کے سامنے بے عزت نہ ہو کہ اس سے لے کے کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر جذبے کا، ہر فیلنگ کا خیال رکھتا ہے، اس کی کنسیڈریشن اس کے ساتھ ساتھ ہے. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے عزت والا اجر ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان کی بارش. صدقہ و خیرات کر کے پہلے دل کو نرم کرو. یعنی مال کی محبت نے ہمیں گمراہ کیا. اب طریقہ کار کیا ہے کہ یہ مال کی محبت دل میں سے کھرچو. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کرو اور اللہ کے راستے میں پیسہ لگاؤ، مال لگاؤ. حضرت مسیح علیہ السلام کا بڑا خوبصورت واعظ ہے کہ انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی خطرہ ہے اور کیڑا لگ جانے کا بھی ڈر. آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا خطرہ ہے نہ کیڑا لگنے کا ڈر. اور پھر فرمایا جہاں میں سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. یعنی ایک شخص نے، غریب آدمی ہے اور اس نے ڈرتے ڈرتے انویسٹمنٹ کی، اپنے کچھ پیسے کسی کاروبار میں انویسٹ کیے، تھوڑے سے پیسے ہیں اس کے پاس، اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ڈوب نہ جائے رقم. اور کوئی شخص جو ہے لاکھوں کروڑوں کسی کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے تو اسے بھی خطرہ ہوتا ہے. یعنی انسان کا دل صبح شام رات خواب بھی اسی کے آتے ہیں. لیکن جب یہی مال آپ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں انویسٹ کریں گے تو پھر کس کا خیال آئے گا؟ اس پروجیکٹ کا خیال آئے گا جس میں آپ نے پیسے لگائے ہیں دین کے لیے. تو یوں یعنی مال کی محبت نے آپ کا ایمان چھینا اور واپس آپ نے اسی ایمان کو، اسی مال کو ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس یقین کے ساتھ کہ جو میں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. اور اس میں بھی خاص بات جو ہے جو کل آئی تھی کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والے کا بھی اور ہیو ناٹ کا بھی. جہاں دینے کو جی نہ چاہے اللہ کا حکم سمجھ کے اس کے دیں. آپ اپنے دل میں ٹٹولیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے دل صاف سا ہو گیا. اگر جی بھی جا رہا ہے کہیں دینے کو تو پھر اس میں کیونکہ آمادگی ہے، آپ نے دیا. آمادگی نہیں ہے لیکن ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے، اچھا اللہ میاں تو بڑا ہے، چل تو کہنا تو میں دے دوں گا. تو آپ کی خاص طور پر دینی معاملات میں کہیں بریک لگی ہوئی ہو، آپ نیک بننا چاہتے ہو تو نیک بن نہ پا رہے ہو، آپ کا جی چاہتا ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت میں، قرآن مجید کا ترجمہ جاننے میں، دینی علوم سیکھنے میں دل لگے لیکن لگتا نہیں. آپ ذرا ہیوی صدقہ کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تو آپ محسوس کریں گے کہ صدقے نے منٹوں میں دل کو صاف کر دیا اور وہ رجحان جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو رہا تھا وہ ہو گیا. اب کیا ہے، آپ نے دل میں حل چلا لیا صدقہ و خیرات اور انفاق سے. اب ایمان کی بارش کرو. وہ ایمان کی بارش کیا ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ. تو اب اس منافقت کی سٹیج میں سے نکل کر حل چلا کر جب ایمان لائیں گے وہ، تو ان کے لیے پورا دین جو ہے وہ کھلا ہوگا. اونچے سے اونچے درجات جو ہیں وہ بھی اس کے لیے کھل جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ کوئی شخص نفاق میں چلا گیا ہے تو اب وہ ٹھیک بھی ہو بھی جائے گا تو وہ پیچھے رہے گا. نو، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، تو یہ اپنے رب کے نزدیک صدیقین اور شہداء میں شامل ہوں گے. سورہ مائدہ میں جو منعم علیہ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جن کا ہم ذکر سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں نا، انعمت علیہم، تو سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے نبیین،
صدیقین، شہداء اور صالحین. نبوت تو ختم ہو گئی اور وہ خالص وہابی رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا وہ رشتہ ہے، اس میں انسان کے ایفرٹ کو کوئی دخل نہیں ہوتا. باقیوں میں سب سے اونچا کیا ہے؟ مقام وہ صدیقین کا ہے. تو کوئی آدمی آج اگر منافق ہے، وہ ایفرٹ کر کے نفاق سے نکلتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے اور پھر قرآن مجید کی بارش کرتا ہے ایمان کے لیے اپنے دل پر، تو کیا ہے؟ وہ مقام صدیقیت تک بھی پہنچ سکتا ہے اور مقام شہادت کو بھی ٹچ کر سکتا ہے. لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا اور روشنی بھی ہوگی، جس کا پہلے ذکر آیا تھا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں.